بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا چین سے جدید J-35A لڑاکا طیاروں کی خریداری کا معاملہ۔ بھارتی خبرساں ادارے نے سخت گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان چین سے دنیا کے جدید ترین J-35A لڑاکا طیاروں کی خریداری کر رہا ہے۔ یہ کثیر المقاصد طیارے جن کی فی الوقت تعداد 40 بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو چین سے یہ جدید لڑاکا طیارے خریدے گا۔ توقع ہے کہ 2 سال میں یہ طیارے پاکستان کی فضائیہ کو سونپ دیے جائیں گے، جنہیں اڑانے کے لیے پاکستانی ہواباز تربیت حاصل کرنے کی غرض سے چین پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی اخبارات نے حکمران چینی کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان اخبار کی اطلاع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ 5th جنریشن کا یہ لڑاکا طیارہ جب پاکستان کی فضاؤں میں پہنچ جائے گا تو یہ اس سے بھارت کے ساتھ پاکستان کی فضائی قوت کا توازن متاثر ہوگا۔ یاد رہے بھارت نے حال ہی میں فرانس سے جدید ترین رافیل لڑاکا طیارے حاصل کیے ہیں، جنہیں 5th جنریشن کا طیارہ قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ فنی لحاظ سے یہ 4th جنریشن کی نئی شکل ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اس طیارے کو حاصل کرنے کی غرض سے خود پیرس گئے تھے اور انہوں نے لڑاکا طیاروں کی حوالگی کے موقع پر طیارے کی حفاظت کے لیے ہندوانہ رسوم بھی ادا کی تھیں اور منتر پڑھے تھے۔ بھارتی اخبارات نے ہانگ کانگ سے شائع ہونے والے چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ طیارے پاک فضائیہ کو علاقے میں بالادستی اور برتری دلائیں گے۔ ریڈار پر نظر نہ آنے والے یہ طیارے جنگی ٹیکنالوجی امریکہ کے جدید ترین اسٹیلتھ 35A کی مانند ہے، 2 انجنوں والا اور 1 ہواباز کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ جدید چینی طیارے بتدریج امریکی ساختہ F-16 اور فرانس کے میراج طیاروں کی جگہ لیں گے، جو نسبتاً پرانے ہو رہے ہیں۔ چین نے ان طیاروں کی پاکستان کے لیے فراہمی کے ضمن میں سرکاری طور پر کوئی اطلاعات فراہم نہیں کی۔ واضح رہے پاکستان چین کا دوسرا جدید ترین J-20 کو اپنے بیڑے میں شامل کر چکا ہے، جسے فرانسیسی ساختہ رافیل کے ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان چین کے اشتراک سے جدید J-17 تھنڈر لڑاکا طیارے بھی تیار کر رہا ہے، جس کے مختلف اقسام پاکستانی فضائیہ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ بھارتی اخبارات نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ پاکستان نے چین سے جدید ترین 4 فریگیٹ بھی اپنی فضائیہ کے لیے حاصل کی ہیں، جنہیں حالیہ برسوں میں پاک بحریہ کا حصہ بنایا جا چکا ہے، جس کی بدولت پاک بحریہ کو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم حوثی رہنماؤں کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ہم نے اسماعیل ہانیہ، یحییٰ السنوار اور حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ حوثی جنگجوؤں کو واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے حماس اور حزب اللہ کو شکست دی، ایران کے دفاعی اور پیداواری نظام کو نقصان پہنچایا اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کو گرا دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ اب ہم حوثی جنگجوؤں کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے۔ واضح رہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو اس سال جولائی میں اس وقت شہید کیا گیا تھا جب وہ ایران میں صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران گئے ہوئے تھے، مگر اسرائیل نے اس حملے کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ میں حماس دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق تینوں فوجیوں کو پیر کو بیت حنون کے علاقے میں ایک دھماکہ خیز ڈیوائس سے ہلاک کیا گیا۔ غزہ میں حماس کے خلاف زمینی کارروائی اور پٹی کے ساتھ سرحد پر فوجی کارروائیوں میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 390 ہو چکی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرملن نے بشار الاسد سے بیوی کی طلاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ کرملن نے بشار الاسد کی بیوی کی طلاق کی درخواست کے حوالے سے تمام خبروں کی تردید کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق کرملن نے کہا کہ بشار الاسد کی بیوی کی طلاق کی درخواست اور برطانیہ منتقلی کی رپورٹ حقیقت نہیں۔ بشار الاسد کی نقل و حرکت پر پابندی اور اساس سے منجمد کرنے کے دعووں میں صداقت نہیں۔ ترکیہ کی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ بشار الاسد کی بیوی طلاق لے کر برطانیہ منتقل ہونے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، مزید 20 افراد شہید۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری رک نہ سکی، حملوں سے مزید 20 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ میں المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 11 افراد شہید ہوئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ اور شجاعیہ پر ڈرون حملوں سے مزید 3 افراد شہید ہوئے۔ وسطی غزہ اور دیر البالہ پر بھی بمباری، 8 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے سینئر رہنما محمد احمد البیگ کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دوسری طرف شمالی غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان ہسپتال کو خالی کروانے کا حکم دے دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 400 مریض اندر موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج ہسپتالوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کر رہی ہے۔ اب تک غزہ میں 45,317 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 1,07,713 زخمی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کا بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے بھارت کو پیغام بھیج دیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عدالتی کارروائی کے لیے حسینہ واجد کو حوالے کیا جائے۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد پر طلبہ تحریک کے دوران ہلاکتوں کا الزام ہے۔ ان کی حکومت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی ہیں، جن میں ان کے ہزاروں سیاسی مخالفین کو ماورائے عدالت قتل شامل ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ اور شیخ حسینہ کے صاحبزادے سجیب واجد نے فوری طور پر اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسلسل 15 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو استعفیٰ دے کر ہمسایہ ملک بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فوجی عدالتوں سے شہریوں کو سزاؤں پر تشویش ہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں کو سزائیں سنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستان کی فوجی عدالتوں کی کارروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو 9 مئی مظاہروں میں ملوث شہریوں کو فوجی ٹریبیونل کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں پر تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں منصفانہ ٹرائل کے حصول کے خلاف ہیں۔ پاکستانی حکام آئین میں درج منصفانہ ٹرائل کا احترام کریں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل یورپی یونین نے بھی اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا، جبکہ برطانوی دفتر خارجہ نے بھی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔